لیکن بالز کم اور رن زیادہ ہو گئے، یعنی کہ اب اپوزیشن کے پاس نمبر گیم وہ عدم اعتماد کے مقابلے میں وہ زیادہ ہو گئی ہے. اب وزیر اعظم عمران خان کے کیا آپشنز، اور دوسرا جو اس وقت معاملہ ہے کہ یہ اچانک رات کو ایک دم ایم کیو ایم کا ادھر چلے جانا، کیا حکومت بہتر طور پر ڈیل نہیں کر پائی آپ کے خیال میں اپنے بڑے اتحادی کے ساتھ؟ مدثر، مجھے واقعی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کا ماتھا چوم لوں. آپ اتنے معصوم ہیں اور اتنی آپ نے معصومانہ یہ بات کی ہے. میں واقعی آنیسٹلی میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. پیارے بھائی، یہ ساری کام سارے رات کو ہی ہوتے ہیں، جس میں آپ رات کو سوتے وقت کچھ ہوتے ہیں اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو وہ آپ طوطے کے کبوتر بن جاتے ہیں اور کبوتر کے طوطے بن جاتے ہیں. بھائی دیکھیں، تھوڑا سا آپ ذرا سمجھیں اس بات کو کہ آج ایک وزیر صاحب نے استعفیٰ دیا، فروغ نسیم صاحب. جی، یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے جب یہ وزیر تھے تو 4 دنوں کے لیے انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا تھا. ایک اہم مقدمہ انہوں نے لڑنا تھا، یہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونے والے تھے. تو ان کے تعلقات کی جو نوعیت ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. میرے پر بھی جلتے ہیں، میری زبان بھی جلتی ہے. تو یہ راتوں رات کیا ہوا؟ دیکھیں، جب یہ طے کر لیا جائے کہ فلاں شخص جو ہے اس کو آپ نے حکومت میں نہیں رہنے دینا، جب یہ طے ہو جائے پھر آپ جو مرضی کریں، آپ نہیں رہ سکتے. تو یہ ونڈ آف چینج ہے اور یہ چلانا مقصود تھا. میں سارا دن چینلز کی باتیں سنتا رہا. آج بڑے بڑے جگادری کالم نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور بڑے سفارتکار سابقہ کہ جناب یہ جو خط ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈپلومیٹ ہمارے ڈپلومیٹ سے یہ کہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا. ایسے کہاں باتیں ہوتی ہیں؟ اور مجھے سب سے زیادہ افسوس باسط صاحب کی بات سن کے ہوا. یعنی امریکہ وہ فرعون ہے جس کے سیکریٹری خارجہ نے ذوالفقار علی بھٹو سے جیسے وزیر اعظم سے کہا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پگمیز ہیں یہ آج کہہ رہے ہیں تو جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے سفارتکار کو امریکہ نے دھمکی دی اور وہ ایک بہادر سفارتکار ہے. اس نے یہ تو سارے کے سارے اپنی پوسٹنگز کروانے کے لیے اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچے وہاں پر سیٹل کروانے کے لیے لمبے پڑے ہوتے ہیں سارے کے سارے. وہاں پر یہ اپنا سفارتی کام کم کرتے ہیں لیکن بچوں کو سیٹل کرنے کی بات زیادہ کرتے ہیں. لیکن وہ بہادر سفارتکار ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. اگر یہ واقعہ ایسے ہی ہے جس نے یہ سب کچھ لکھا، اس نے اپنے وزیر اعظم کو، اپنی حکومت کو یہ بات بتائی کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر خان رہا تو پھر پاکستان کے لیے خطرہ ہو جائے گا، پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ ہم جو وہ کر رہا ہے ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے. یہ میسج تھا. اب مختلف تعویلات، یہ بیسیکلی جب انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہو نا جس ملک میں، وہ سب سے بڑا مجھے آج ٹی وی سن کے تو میں یہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ واقعی خان کتنی بڑی جنگ لڑ رہا تھا. دیکھیں، میرا ذاتی طور پر عمران خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس حکومت میں وکٹم ہوں. I was slapped. I could not even get an FIR registered. لیکن میں آپ کو یہ بڑی دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ قومیں جب بنتی ہیں نا تو آپ کو اپنے you need to rise above from your personal likes and dislikes and your personal expediencies. No! آپ قوم کی بات کرتے ہیں. وہ واقعی غلامی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. اور دیکھیں، یہ سفر تو اب شروع ہوا ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آ جائے گا شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے گا اور یہ سب بن جائیں گے. یہ پہلے بھی رہے ہیں، 3 دفعہ رہے ہیں. کیا اکھاڑ لیا انہوں نے؟ پہلے بھی یہ رہے، ابھی بھی آ جائیں گے. پھر وہی بات، وہی جھوٹ، یہ باتیں بڑی کریں گے، میڈیا کو مینج کریں گے. آج ہر جگہ پہ یہ ایک بات ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو پاکستان کے جو لوگ سوچ رہے ہیں، کیونکہ میں کمالیہ بھی گیا، میں حفظ آباد بھی گیا، میں نے اسلام آباد کا بھی کراؤڈ دیکھا، میں سڑک پہ لوگوں سے بات بھی کرتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ وہ نہیں ہیں جسے آپ لیڈ کہیں. ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا، اس لیے منہ نہیں لگاتا کہ ہم ان کی مرضی کی بات نہیں کرتے. ہمیں بدتمیز بھی کہتے ہوں گے، لیکن کیا کریں، جو دیکھتے ہیں وہ کہنا تو پڑتا ہے. یہ جو عمران خان جس چیز کے لیے کھڑا ہوا ہے اور جس غلامی سے اس ملک کو نجات دلانا چاہتا ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کی آواز ہے. مدثر، یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، میں یہ آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. لوگ اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. اور ایک سوال ہے نا، کس نے کیا؟ عمران خان بڑا وہ ظرف والا آدمی ہے، نہیں نام لے رہا کہ کیسے ہوا. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پاکستان میں رہنے والے ایک ذی شعور آدمی کو پتا ہے کہ کیا ہوا، کس نے نکالا، کیسے نکلا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں انفولڈ ہوگی. ہم نے یہ ملک بھی چلانا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے اپنے ہیں. بعض اوقات فیصلے ہوتے ہیں
جیسے فیصلہ ہوا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کا، اس نے تباہ کر دیا پاکستان کو، اور اب فیصلہ ہو رہا ہے ایک ایسے شخص کو لانے کا جو کبھی ایک مڈل ایسٹرن کنٹری کا مہمان بنتا ہے، وہاں سے معافی لیتا ہے، کبھی امریکہ کے صدر کلنٹن سے معافی لیتا ہے، اور ابھی پتہ نہیں پھر کس کا پیسہ آیا، کہاں سے آیا، کیسے یہ سب کچھ ہوا. تو ویری انٹرسٹنگ، دیز آر ویری انٹرسٹنگ ڈیز فار پاکستان. لیکن میں ایک بات آخر میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں، بڑے باشعور لوگ ہیں، اور یہ جو پیسے کی بنیاد، بھائی علیم خان کی آج میں بات سن رہا تھا، کیا پرابلم ہے اس کو؟ یہی پرابلم ہے نا کہ مجھے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا. کیوں؟ آپ کوئی رائٹ لے کے پیدا ہوئے آپ کو وزیر اعلیٰ بنائے؟ اور وہ دوسرا گروپ ہے، میں وہ راجہ ریاض کو سنتا ہوں، ضمانت ضبط ہو جائے گی اس کی الیکشن میں، لوگ نکلیں گے جس طرح، وہ آپ دیکھ لیں گے کس کے ساتھ ہیں لوگ. یہ آج خان کو باولا کہہ رہے ہیں، خان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، اکیلا کہہ رہے ہیں. کس نے یہ سارے لوگ اس کے ساتھ شامل کیے تھے اپنی انشورنس پالیسی کے طور پر؟ خان تو نہیں ان کو لے رہا تھا، لیکن پھر بھی لڑنے کے لیے لیا. جیسے بے نظیر بھٹو کو کمپرومائزڈ اقتدار دیا اس وقت کہ یہ جعفری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ صاحبزادہ یعقوب ہے، اسی طرح اس کو اقتدار دیا اور ملبہ پھر اس پہ ڈالا سارا. لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے. You cannot cheat and you cannot deceive the public wisdom, my dear. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.